اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے، اور یہ بڑا ایک یوں سمجھئے 3 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے۔ جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی 4 آیتیں ہیں، وہ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 رکوع ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں۔ آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے، جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا۔ تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دل میں جو کچھ ہے خواہ کتنا ہی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے نہیں بچو گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکوکار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے۔ اللہ کرے گا ایسا، یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے۔ اس کا اختیار مطلق ہے، مطلق ہے۔ یفعل اللہ ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء۔ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، جزا و سزا میں عدل ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں، واقعہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے۔ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، بلکہ اللہ نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو۔ وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے۔ غور طلب بات ہے، یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے، یہ جبرائیل ہے؟ آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا، پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی، نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی۔ آپ تو کاروباری آدمی تھے، ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، اہل و عیال والے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہائی ایسٹ لیول کا کاروبار ہے۔ تو فطرت جو ہے وہ پہچانتے ہیں۔ نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ اس میں ایک اور واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، وہ میں پھر کسی وقت موقع آیا تو سناؤں گا آپ کو، اس وقت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے صاحب ایمان۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے۔ یاد ہے آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔
کہاں؟ پہلے تو آیا تھا 16ویں رکوع میں لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور اس سے بھی پہلے آیا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقالوا سمعنا واطعنا، وہی بات کہ جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا واسمعوا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا، ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک، نون پر زبر ہے، مفعول ہے، نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔ یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آسان۔ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر رسولوں کے ضمن میں لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن اس کے بعد وإلیک المصیر، مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا، اس میں ایمان بالآخرہ آ گیا۔ اب آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے، جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہاں فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے۔ دو طرفہ بات چلے گی، یک طرفہ نہیں۔ میری مانو، اپنی منواؤ، تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے، تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ کرتے رہو قنوت نازلہ 40 دن کے 80 دن پڑھتے رہو، ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا، بیٹھ گئے۔ یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی، ہو گئی۔ کرتے رہو، حرمین میں پڑھتے رہو قنوت نازلہ، مکے میں پڑھو، مدینے میں پڑھو، پوری دنیا میں پڑھو۔ اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے۔ کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو۔ اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے، اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے۔ آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں، یہ جینز، ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولہ بنتا ہے انسان کا، جس کو پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں، انگریزی میں پیٹرن ہے، وہ پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے، مائع بنا لیں گے، گلا لیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، وہی شکل ہو جائے گی۔ یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی۔ جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی، اس نے یہاں تعلیم پائی، جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں، جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب لے گا۔
جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا؟ ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا، کامیاب ہو گیا۔ کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی، اس نے 50 درجے کیا، ناکام ہو گیا۔ حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی 20 کی، یا 18 ہی کی تھی، اس نے پوری کر دی۔ اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے، اس لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں، اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے، ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کامیاب پر کامیاب، دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈسپشن ہے۔ استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجئے، یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے، کھودیے اپنی شخصیت کو، کھود کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے۔ ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا ہے، اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ لا، اور یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ لیکن لام اور علا، لہا ما کسبت، جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا، اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی، اسی کے حوالے سے۔ اب وہ آخری دعا آ گئی، جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اہل ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر مقدور بھر، امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال کر، اپنی ریزیڈول انرجیز کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا لیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیفیت کیا رہنی چاہیے؟ وہ یہ ہے تواضع، عجز، انکساری۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان بھی ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گندھی ہوئی ہیں۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔ اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی، لہذا اسے ثواب ملے گا۔ مجتہد مخطی بھی ہو تو ثواب ملے گا، مجتہد مصیب ہے، صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن مجتہد مخطی ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو بھول چوک پر، یہ بھول چوک، خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے، چوک جانا، نشانہ چوک گیا، تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے، اس پر مواخذہ نہ کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں۔ دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے، جس کو لے کر انسان چلتا ہے، حمال اس بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے۔
جو آپ کی طاقت میں ہے اور جسے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل، اور جو ہو آپ کو بٹھا دے اسر اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں پھر آئے گا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ شریعت بھی پہلے بھاری تھی، بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے، روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا، رات کو نکال دیا روزے سے، کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور، سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کتنی آسانی ہے۔ رات میں تعلق زن و شو کی اجازت ہے، وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا، چپ بھی رہو، نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق زن و شو نہ گفتگو، تو آسانی کی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم تھا اتنا سخت، کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، تو آسانی ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اور اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر عائد کی جو ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہمیں معاف کرتا رہے، واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہے۔ مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا، مغفر کہتے ہیں خود کو، جو ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے، مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے، سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے، تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ واغفر لنا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، والی ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے، مرحلہ سخت آ رہا ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، تاب لاتے ہی بنے گی غالب۔ اب وہ مرحلہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔